ابو بکر بھائی، یہ جو والد صاحب تھے جو بہت معصوم تھے، پوری دنیا مطلب ان کے چہرے کو دیکھ کے ہی پیار جی آتا ہے، کوئی بالکل جانتا ہے نہیں جانتا، ان کی بات سن کے ان پہ اعتبار آتا ہے اور ان کا واز سن کے دلوں میں نکھار آتا ہے۔ اور آپ کے ساتھ جو تعلق اتنا پیارا، جب وہ سامنے پڑے تھے اور آپ دعائیں کر رہے تھے تو کیا کیفیت تھی آپ کی؟ وہ سراج بھائی، وہ میں آپ کو کیفیت میرا خیال ہے بیان کرنی تو مشکل ہے۔ باقی ہاں یہ تھا کہ میرے دل نے یہ کہا تھا کہ اللہم اغفر لی حینا اور اللہم اغفر لہ، یہ تو میں کسی بڑے عالم کو بھی کھڑا کر دوں تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں دعا، کیونکہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، لیکن اللہم اغفر لی ابھی یہ میں صرف میں کہہ سکتا ہوں اللہ اکبر۔ کہ یا اللہ میرے باپ کو معاف کر دیں۔ تو یہ الفاظ نہیں مجھے، میں 12 بجے تک بہت سے شیوخ، بہت سے علماء جن میں شیخ ابرار بھی ہیں اور دوسرے ابرار ذہین بھی ہیں اور دوسرے علماء بھی، انہوں نے مجھے بڑا سہارا دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے ہی پڑھانا ہے۔ تو میں 12 بجے تک میں نہیں تھا کہ میں نے اس اپنی کیفیت والدہ میں سے نہیں تھے کہ میں جی پڑھا سکوں۔ اس میں بھی میں کہوں گا کہ آپ اپنے والدین کی دعاؤں سے محروم نہیں ہو سکتے۔ وہ آپ کے لیے جب دعا کرتے ہیں اللہ سنتا ہے، فوراً سنتا ہے۔ میں جب اپنی ماں سے ملنے کے لیے اندر آیا، والدہ محترمہ سے، تو میں نے کہا امی جی میں ابو کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا یہاں تو میں خود میری روح نکل جائے گی، تو یہاں میں نیچے گر جاؤں گا۔ میں نے کہا یہ 2 کام ہوں گے۔ انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھے، پتہ نہیں چھوٹی سی کوئی دعا پڑھی ہے، وہ منہ میں پڑھی ہے، وہ مجھے نہیں علم، تو مجھے تھپکی دی، کہا انشاءاللہ تو جنازہ پڑھائے گا۔ تو پھر مجھے اللہ نے ہمت دی، اور وہ کیفیت یہی تھی کہ مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ واقعتاً جو والدین اپنی نیک اولاد پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں، پھر اللہ انہیں ہمت بھی دیتا ہے، وہی پھر اللہم اغفر لی ابی اور اللہم اغفر لہ ورحمہ، یہ دعائیں جو ہے وہ بڑی تسلی کے ساتھ اور درد دل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے۔ تو وہ سامنے جو میت تھی وہ یہی تھی کہ وہ میں جیسے جیسے پڑھ رہا تھا وہ میرے دل کو سکون مل رہا تھا، یعنی وہ ہر لفظ جو تھا نا جنازے کی گویا کہ دعا اللہ کا، کی جناب میں قبول ہو رہا ہو۔ اللہم باعث بینی سے لے کر سلام پھیرنے تک، وہ میرے لیے جیسے زخم کے اوپر مرہم نہیں ہوتی وہ لگ رہی تھی۔ ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ میرے زخم کو صاف کر رہا تھا۔ وہ سارے جو اندر غم تھا، وہ میں کہتا تھا نا کہ میرا دل ٹوٹ گیا ہے اور میرا اندر سے میں پھٹنے والا ہوں، میرا کلیجہ پھٹنے والا ہے، وہ چیزیں ایسے لگتا تھا وہ ان کو آرام آ مرہم گیا۔ رکھا جا رہا ہے، بالکل۔ تو میں بعد میں نے جو گھر میں جب واپس آ رہا تھا تو میں نے کہا کہ اگر میں کسی اور کو جنازے کے لیے کہہ دیتا تو میں نے ساری زندگی اس بات پہ پچھتانا تھا، مجھے بڑا ہی وہ افسوس ہونا روحانی تھا۔ سکون بھی نہیں جی ملنا تھا جو روحانی جنازے سکون، کے یہ دوران سب سے ملا۔ بڑی بات ہے۔ بالکل صحیح۔ ایک تو روحانی سکون ملا، ایک مجھے اس بات پر پھر یہ دیکھیں وہ جاتے ہوئے بھی وہ مجھے جو ہے وہ عزت دے کر چلے گئے۔ ہائے ہائے۔ کینیڈا کا ایک علاقہ ہے ٹورنٹو شاید نام ہے، وہاں سے ایک بھائی نے کال کی ہے، وہ کہتا ہے میں پاکستان سے ہوں، میں آپ کو نہیں جانتا، آپ کے ابو کو نہیں جانتا، میرے 6 بیٹے ہیں، میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے فیس بک پہ، آپ جنازہ پڑھا رہے ہیں، تو میں نے کسی سے آپ کا نمبر لیا جیسے بھی گجرانوالہ سے۔ تو بھائی میں یہ محسوس کر رہا ہوں شرمندگی کہ میں نے اپنے 6 میں سے ایک بیٹے کو بھی اس اہل نہیں بنایا کہ وہ میرا جنازہ پڑھا سکے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا میں کھڑا ہونے لگا ہوں اور تمہیں سلوٹ کرنے لگا ہوں جیسے فوجی سلوٹ کرتا ہے نا کسی کو، میں وہ تمہیں کہ تم نے حق ادا کیا ہے۔ اور اس نے کہا کہ میری وائف اور میں ہم 3 دفعہ 1 گھنٹے میں یہ ویڈیو دیکھ چکے ہیں، 3 دفعہ بیٹا باپ کا جنازہ پڑھا رہا ہے جی، اور اس تو قابل ہے۔ ساتھ رو رہے ہیں اور ساتھ ہمارا مطلب صرف اتنی بات کر کے انہوں نے کال جو ہے وہ بند کر دی۔ بہت بڑا سبق اور جی، اس کے بہت بعد بڑا ایک اور سبق۔ چیز بھی ایڈ میں کر دوں کہ جنازے کے اگلے دن یعنی سوموار کو ایک بھائی آئے ہیں، تقریباً 32-33 سال عمر تھی، تو وہ بیٹھے، انہوں نے کہا کہ جب آپ نے اللہ اکبر کیا نا جنازے میں، تو یہ میں بتانے لگا ہوں کہ دین کی برکات ہے، اصل میں عزت دین میں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ اکبر جب آپ نے کیا نا تو میں نے ہاتھ باندھنے سے پہلے اسی وقت نیت کر لی، میرا 1 سال کا بیٹا ہے، اسے میں نے حافظ بنانا ہے، عالم بنانا ہے، اور کل کو وہ میرا بھی اسی طرح جنازہ پڑھائے گا جیسے آج ابو بکر جنازہ پڑھا۔ کیا بات ہے ابو بکر میں صاحب، کیا سمجھتا بات ہوں یہ سب سے بڑی تبلیغ ہے۔